لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ میں حاضر ہوں اللہ تیرے در پہ میں حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا میرے خلیل پیغمبر یہ پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کر دیجئے۔ الہ العالمین کیا اعلان کروں؟ فرمایا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اے ابراہیم لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، پیدل بھی آئیں، سوار ہو کر بھی آئیں، دور دراز سے، دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دیا اے لوگو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اعلان کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ساتھ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، ٹی وی وی سی آر کا زمانہ نہیں، لوڈ سپیکروں کا زمانہ نہیں۔ اللہ مجھے بتا تو صحیح نا، آپ کے حکم سے میں نے اعلان کر دیا اے لوگو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ فرماتے میرا خلیل پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری آواز صرف آج کے انسانوں تک نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان تک تیری آواز کو پہنچاؤں گا۔ عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں سب تک میں تیری آواز پہنچاؤں گا۔ ماں کے پیٹوں میں جتنے بچے ہیں ان بچوں تک میں تیری آواز پہنچاؤں گا۔ پھر تیری آواز کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار یہ میرے گھر میں مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے بھاگتے چلے آئیں گے۔ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، جس طرح نماز رکن ہے، جس طرح زکوٰۃ رکن ہے، جس طرح روزہ رکن ہے، اسی طرح بنیادی ارکان میں سے رکن حج ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی عبادت کے لیے مختلف طریقے تجویز فرمائے ہیں، ان میں سے ہر ایک کا طریقہ نرالی شان رکھتا ہے، ہر طریقے کا اپنا مقام ہے۔ نماز کا طریقہ الگ ہے، اس کی شان الگ ہے، مقام اس کا الگ ہے۔ روزے کا طریقہ الگ ہے، شان اس کی الگ ہے، مقام اس کا الگ ہے۔ زکوٰۃ کا طریقہ الگ ہے، شان اس کی الگ ہے، مقام اس کا الگ ہے۔ اسی طرح حج کی شان بھی الگ ہے، طریقہ بھی الگ ہے، اور نرالی شان اور مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العزت کی جو عبادات ہیں وہ عبادات ادا کرنے کی 3 طریقوں پر تقسیم ہوئی ہے کہ 3 طریقوں سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ عبادت بدنیہ، یعنی بدن کے ساتھ عبادت، بدنی عبادت، جس طرح نماز ہے، یہ نماز بدنی عبادت ہے۔
دوسرا طریقہ عبادت مالیہ ہے، یعنی مال کے ذریعے عبادت، یہ زکوٰۃ، صدقات، قربانی یہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جس میں بدن بھی پورا خرچ ہوتا ہے اور مال بھی پورا خرچ ہوتا ہے وہ ہے حج۔ حج میں پیسے بھی بڑے خرچ ہوتے ہیں، مال بھی بڑا خرچ ہوتا ہے، اور جسم کا بھی اس کے اندر بڑا عمل ہے۔ تو یہ اس لیے یہ شان اس کی حج کی بڑی ہے، مقام اس کا بہت بلند ہے، حج کا رتبہ بہت بلند ہے۔ اور یہ حج دوسری عبادتوں کی طرح کوئی عام عبادت نہیں، یہ ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ اس حج کی عبادت میں بندے کا اپنے رب سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، بندے کا اپنے رب سے عشق و محبت کا اظہار اس عبادت کے اندر ہوتا ہے۔ اس لیے اس عبادت کا درجہ، اس عبادت کا مقام، اس عبادت کی شان بھی بڑی ہے۔ یہ عام عبادتوں کی طرح عبادت نہیں، یہ دیوانگی والی عبادت ہے۔ اس عبادت کے اندر غور کیجئے گا، آدمی کی محبت کا اظہار ہوتا ہے اللہ سے، دوسرا یہ موت سے پہلے موت کی تیاری ہے۔ اس عبادت میں دو چیزیں کہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے چاہتا ہے کہ میں اس کے گھر کے گرد چکر لگاؤں، اس کے گھر میں آتا جاتا رہوں۔ آدمی جس سے محبت کرتا ہے، دل کرتا ہے میں اپنے محبوب کو گلے لگاؤں، قدم بوسی کروں، اپنا حال دل اس کو سناؤں، راز و نیاز کی باتیں اپنے محبوب سے کروں۔ جس سے بندہ محبت کرتا ہے، جب وہ محبوب راضی نہیں ہوتا اس کی محبت میں دیوانہ بن جاتا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، پریشان اور ٹینشن میں رہتا ہے۔ اللہ کی محبت، اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی اللہ فرماتے میرے در پہ عام بندوں کی طرح بن کر نہ آ، اپنے علاقے میں، اپنے گاؤں تلونڈی کھجور والی میں تو چودھری ہوگا، تلونڈی کھجور والی میں یہاں دیوانہ بن کر آ، تو وزیر اعظم صدر ہوگا پاکستان کا، یہاں پر آئے گا تو دیوانہ بن کر آئے گا، تو چودھری اور لینڈ لیڈ ایم پی اے ایم این اے ہوگا تو اپنے علاقے کا، یہاں پر آئے گا تو دیوانہ بن کر آئے گا۔ سلے ہوئے کپڑے بھی اتارنے پڑیں گے، سر پہ ٹوپی بھی نہیں پہن سکتا، جوتا بھی اپنی مرضی کا نہیں پہن سکتا، بالوں کو کنگھی بھی نہیں کر سکتا، اگر تیرے ناخن بڑے ہیں کاٹ نہیں سکتا، تیرے جسم کے بال بڑے ہیں کاٹ نہیں سکتا، بیوی تیرے ساتھ ہے خواہش پوری نہیں کر سکتا، اب دیوانہ بن کے آئے گا۔ یہ عشق و محبت کی انتہا ہے۔ پھر اللہ فرماتے موت سے پہلے موت کیسی؟ آدمی فوت ہوتا ہے، کفن دیا جاتا ہے، کفن کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ کون سا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ اور کتنے کپڑوں میں کفن دیا جاتا ہے؟ 2 چادریں ہوتی ہیں۔ احرام کا کلر کون سا ہوتا ہے؟ سفید ہوتا ہے۔ احرام کتنی چادروں کا ہوتا ہے؟ 2 کا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تیری موت کی تیاری ہے، تجھے پتہ چلے
کہ تو نے انہی کپڑوں میں دفن ہونا ہے، دیوانہ بن گیا۔ یہ موت سے پہلے موت کی تیاری بھی اللہ کروا رہے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ امیر ہے، اس کے کفن کا کپڑا سرخ کلر کا، غریب ہے اس کے کفن کا کپڑا سفید کلر کا، یہ صدر ہے اس کے کفن کا کپڑا کالا، یہ ایک غریب آدمی ہے، فقیر ہے، اس کے کلر کا کپڑا اور کفن کا کپڑا اور ہے۔ فرمایا نہیں، غریب ہے اس کا بھی کلر وہی ہوگا، امیر ہے اس کا بھی کفن کا کلر وہی ہوگا، چودھری ہے اس کا بھی کفن کا کلر وہی ہوگا، فقیر ہے اس کے بھی کفن کا کلر وہی ہوگا۔ احرام میں بھی اگر کوئی امیر ہے اس کے احرام کی چادریں سفید ہوں گی، غریب ہے اس کے بھی احرام کی چادریں سفید ہوں گی، فقیر ہے اس کے بھی احرام کی چادریں سفید ہوں گی۔ اللہ نے مساوات قائم کر دیے، فرمایا وہاں پر امیر غریب نہیں دیکھا جائے گا، امیر غریب کندھے سے کندھا ملا کے چلیں گے۔ کوئی ایم این اے، ایم پی اے، بادشاہ، وزیر اعظم ہے، اس کے لیے یہ نہیں کہا جائے گا کہ بیت اللہ کا یہ حصہ جو ہے اس حصے کے اندر کوئی غریب نہیں آ سکتا۔ فرمایا غریب ہے وہ بھی کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، امیر ہے وہ بھی کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا، فقیر ہے وہ بھی کندھے سے کندھا ملا کے چلے گا۔ وہاں پر امیری غریبی نہیں دیکھی جائے گی۔ پھر سر پہ ٹوپی کسی کے نہیں، سر پہ پگڑی کسی کے نہیں، کپڑا احرام کی چادریں سب کی سفید ہے، سب کی احرام کی چادریں دو ہیں، پھر سب کا کندھا بھی ننگا ہے، پاؤں میں جوتا بھی اپنی مرضی کا نہیں، بال بھی بکھرے ہوئے ہیں۔ کس لیے آئے ہو؟ کہتے ہیں ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ وہاں پر جا کر صدا لگاتے ہیں، سب کی صدا ایک ہی ہوتی ہے، امیر غریب فقیر چودھری جو بھی ہے سب کی صدا ایک ہی ہے۔ وہ صدا کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ اللہ کے سامنے حاضری کا اقرار کر رہے، کہتا اللہ جس حال میں تو رکھے، جس طرح تیرا حکم ہوگا اس طرح میں کرتا جاؤں گا، نمازیں پڑھنا جس طرح تو حکم دے گا میں اس طرح نماز ادا کروں گا۔ میرے اللہ اگر سب سر سے پگڑی اتارنے کا حکم دے گا میں پگڑی اتار دوں گا، اللہ تو جوتے اتارنے کا حکم دے گا میں جوتا اتار دوں گا۔ الہ العالمین تو نے حج کے بعد اس طرح پھروانے کا سر پہ حکم دیا، بال قربان کرنے کا حکم دیا، جانور ذبح کرنے کا حکم دیا۔ میرے اللہ اگر تو میری گردن کٹانے کا بھی حکم دیتا میں تیرے حکم پہ لبیک کہتے ہو اپنی گردن بھی کٹوا دیتا۔ وہاں جا کر سب کی صدا ایک ہی ہے، لبیک اللہم لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں، بس اب آ گئے تیرے در پہ، اب ہم نے تیرا جو حکم ہوگا اسی کو ماننا ہے، اور تجھے راضی کیے بغیر ہم نے یہاں سے واپس بھی نہیں جانا۔ سب کی صدا یہی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ تو فرمایا جب حج کی عبادت شروع ہوتی ہے تو احرام باندھا جاتا ہے، احرام باندھنے کے بعد پابندیاں شروع ہیں، اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، ناخن نہیں کاٹ سکتا، اپنے جسم کے بال نہیں کاٹ سکتا، اور اپنی بیوی سے جائز اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ یہ پابندیاں شروع ہیں، اور یہ پابندیاں کب شروع ہوتی ہیں؟ احرام باندھنے کے بعد
جب وہ صدا لگاتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، اللہ تیرے در پہ میں حاضر ہوں۔ کیوں حاضر ہوں؟ اس لیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر مکمل کر دی، بیت اللہ کو تعمیر کر دیا، اب اللہ رب العزت نے حکم دیا میرے خلیل پیغمبر یہ پہاڑ پہ چڑھ کر اعلان کر دیجئے۔ الہ العالمین کیا اعلان کروں؟ فرمایا وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا اے ابراہیم لوگوں میں یہ اعلان فرما دیں کہ وہ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں، پیدل بھی آئیں، سوار ہو کر بھی آئیں، دور دراز سے، دنیا کے چپے چپے سے، دنیا کے کونے کونے سے یہاں پہنچے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھ کر اعلان کر دیا اے لوگو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آ جاؤ، اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ۔ اعلان کرنے والے سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہے، ساتھ صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، کوئی آدمی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی چرند نہیں، کوئی پرند نہیں، موبائل کا زمانہ نہیں، ٹیلی فون کا زمانہ نہیں، ٹی وی وی سی آر کا زمانہ نہیں، لوڈ سپیکروں کا زمانہ نہیں۔ اللہ مجھے بتا تو صحیح نا، آپ کے حکم سے میں نے اعلان کر دیا اے لوگو اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کے لیے آ جاؤ، حج کرنے کے لیے آ جاؤ۔ اللہ یہاں پر کوئی موجود نہیں، میری آواز کیسے لوگوں تک پہنچے گی؟ اللہ فرماتے میرا خلیل پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری آواز صرف آج کے انسانوں تک نہیں، قیامت تک آنے والے ہر انسان تک تیری آواز کو پہنچاؤں گا۔ عالم ارواح میں جتنی روحیں ہیں سب تک میں تیری آواز پہنچاؤں گا، ماں کے پیٹوں میں جتنے بچے ہیں ان بچوں تک میں تیری آواز پہنچاؤں گا۔ پھر تیری آواز کو سن کر لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے دیوانہ وار یہ میرے گھر میں مجھے راضی کرنے کے لیے، میری عبادت کرنے کے لیے بھاگتے چلے آئیں گے۔ اعلان کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں، آگے کوئی نہیں، نہ انسان، نہ چرند، نہ پرند۔ فرمایا میری آواز کیسے پہنچے گی دنیا والوں تک؟ فرمایا میرا پیغمبر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری آواز کو پوری دنیا تک پہنچاؤں گا۔ پھر یہ عبادت آدمی احرام کی حالت میں اللہ اکبر طواف کرتا ہے۔ آپ یقین جانیں جن لوگوں نے وہاں کی زیارت کی ہے، طواف کیا ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ان سے پوچھئے گا کہ طواف کی لذت کتنی ہے، طواف میں مزہ کتنا ہے۔ طواف کی لذت اتنی ہے کہ روئے زمین پر کسی اور عبادت میں اتنا مزہ نہیں ہے جتنا بیت اللہ کا طواف کرنے کے اندر مزہ ہے۔ اور آدمی کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے جب بیت اللہ کی باتیں سنتا ہے، روضہ رسول کی باتیں سنتا ہے، اللہ ایک بار تو اپنا گھر دکھا دے، شوق سے دعائیں مانگتا ہے۔ میں اللہ کی قسم اٹھا کر یہاں پر کہہ رہا ہوں، جو آدمی ایک دفعہ چلا جاتا ہے پھر اس کو شوق نہیں رہتا، پھر تڑپ بن جاتی ہے کہ اللہ پھر بلا، ایسی تڑپ ہوتی ہے۔ جب تک آدمی دیکھ کر نہیں آتا اس وقت تک صرف شوق ہوتا ہے، صرف جانے کا شوق ہوتا ہے، لیکن جب دیکھ کر واپس آ جاتا ہے پھر ایک دل کے اندر تڑپ پیدا ہوتی ہے، پتہ نہیں وہ وقت کب آئے گا جب میں دوبارہ اللہ کے گھر میں جاؤں گا۔ اور یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ فرمایا احرام کی حالت میں تم جب طواف کر کے فارغ ہوتے ہو،
اب وہاں پر کوئی امیر، غریب، فقیر، چودھری، بادشاہ، وزیر اعظم، جس کا بھی دیکھو گے کندھا ننگا نظر آئے گا، بال بکھرے نظر آئیں گے، سر پہ ٹوپی نظر نہیں آئے گی۔ اب طواف کرنے کے بعد فارغ ہوئے، اب فرمایا ذرا وہ چلے جاؤ صفا مروہ کی پہاڑی کی طرف، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، چکر لگاؤ۔ فرمایا یاد رکھو میرے بندو، یہاں سے لے کر یہاں تک جو جگہ ہے، یہاں پر تم نے دوڑ کر جانا ہے، یہاں پر تم نے دوڑ کر جانا ہے۔ اللہ سمجھ نہیں آتی، عبادت تو ہم نے طواف کر لیا، تیرے گھر کے چکر لگا دیے، اللہ اب صفا مروہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے اس پہاڑ پہ چکر لگانے کا کیا مقصد؟ پھر اللہ چلو چکر تو لگا لیے، اب ان چکروں کے اندر، صفا مروہ کے اندر اس درمیان والی جگہ میں بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ سمجھ نہیں آتی، دوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے میرا بندہ اپنی عقل کو پیچھے کر دے، میرے حکم کو سامنے رکھ۔ اللہ پھر بھی مجھے بتا تو صحیح نا، اس کے اندر حکمت کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ طریقہ کیوں ہے؟ فرمایا یہ تمہیں پتہ نہیں ہے، میں حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ کر رہا ہوں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک جگہ پر بٹھا کر پانی کی تلاش میں ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ، دوسرے پہاڑ سے اس پہاڑ پہ چکر لگا رہی تھی، کہیں پانی مل جائے، پانی مل جائے۔ یہ جو جتنی جگہ ہے جہاں پر میں نے تمہیں دوڑنے کا، بھاگنے کا حکم دیا ہے، اتنی جگہ پہ جب حضرت حاجرہ پہنچا کرتی تھی، اسماعیل علیہ السلام آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے تھے۔ پہاڑی اونچی تھی، اسماعیل نیچے تھے، حضرت حاجرہ کو اسماعیل نظر نہیں آتے تھے، اس لیے حضرت حاجرہ اس حصے کو دوڑ کر پار کیا کرتی تھی، بھاگ کر گزرا کرتی تھی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کو حکم دے دیا حضرت حاجرہ کی سنت کو زندہ کرتے جاؤ۔ کوئی بوڑھا ہے، کوئی جوان ہے، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، تعلیم یافتہ جو زندگی کے اندر کبھی نہیں بھاگا، بڑا پلین لال سنجیدہ مزاج کا آدمی بھی ہے، فرمایا جب یہاں پہنچو گے، یہ سبز لائٹوں کے درمیان پہنچو گے، یہاں پر تمہیں بھاگنا پڑے گا تاکہ حضرت حاجرہ کی سنت زندہ ہو سکے۔ فرمایا یہاں پہ بھاگنا پڑے گا۔ عقل کہتی ہے کیا مقصد ہے؟ فرمایا عقل چھوڑو، یہ حج اللہ کی عاشقانہ عبادت ہے، اس کے اندر کوئی قانون نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ پھر دیکھیں اللہ رب العزت نے بت پرستی سے منع فرمایا ہے، بت پرستی سے منع، جو بت پرستی کے اندر شرک کرتا ہے وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ تو فرمایا یہ بیت اللہ بھی تو پتھر ہے، حجر اسود بھی تو پتھر ہے، اس کے گرد چکر لگانے کا، حجر اسود کو بوسہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ فرمایا کیونکہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ بت پرستی منع ہے، بتوں سے نفع نہیں ملتا، نقصان نہیں ملتا، پتھروں سے نفع نہیں ملتا، نقصان نہیں ملتا۔ حق ہے اگر کرو گے شرک کے اندر مبتلا ہو جاؤ گے، لیکن بیت اللہ کے چکر لگانا، بیت اللہ کی اینٹوں پتھروں کے چکر لگانا، حجر اسود کا بوسہ لینا، یہ میرا حکم ہے، یہاں پر یہ کرو گے یہ شرک نہیں عبادت بن جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ اصل میں حکم اللہ کا ہے، قانون نہیں، قانون نہیں، اللہ کا حکم کیا ہے؟ پھر یہ اللہ کی کیسی عاشقانہ عبادت ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، کسی سے محبت کرتا ہے،
کسی سے پیار کرتا ہے، دل کرتا ہے میں اس کے گھر کے گرد چکر لگاؤں، دل کرتا ہے میں اس کے قدم چوموں، دل کرتا ہے میں اس کے ساتھ لپٹ کے اس کو گلے لگا کے اس کو میں اپنا حال دل سناؤں، اس کو اپنے راز و نیاز کی باتیں سناؤں۔ اللہ فرماتے میرا بندہ میں نے یہ تیری خواہش بھی پوری کر دی۔ اللہ سے اگر محبت کرتا ہے، اللہ تو ان چیزوں سے پاک ہے، اللہ کی قدم بوسی نہیں کی جا سکتی، اللہ کو گلے نہیں لگایا جا سکتا، اللہ سے براہ راست باتیں کرنے کا طریقہ کیا؟ فرمایا کعبۃ اللہ کے اندر چلے جاؤ، بیت اللہ کے چکر لگاؤ، تم میرے گھر کے چکر لگا رہے ہو، اگر تمہارا دل کرے مجھ سے لپٹ کے باتیں کرنے کا، فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان والی جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، اس دیوار کے ساتھ چمٹ جاؤ، چمٹ کر میرے سے باتیں کرو، جو مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ بندے کا دل کرتا ہے اپنے محبوب کے گلے ملے، محبوب سے لپٹے۔ فرمایا حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو دیوار ہے جس کو ملتزم کہتے ہیں، فرمایا اس کے ساتھ لپٹ جاؤ، اس کے ساتھ لپٹ کے چمٹ کے میرے سے باتیں کرو، جو مانگو گے ضرور عطا کرو۔ تو یہ عاشقانہ عبادت ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، بیت اللہ کے اندر مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ کتنا ہے ایک نماز کا؟ 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے مسجد حرام میں۔ اب آدمی مسجد حرام میں نمازیں پڑھ رہے، سارا کچھ کر رہے، لیکن ایک وقت آیا اللہ نے اب حکم دے دیا کہ میرا بندہ اب نہیں، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا۔ کب؟ فرمایا جب 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، فرمایا میرا بندہ مسجد حرام میں تجھے 1,00,000 نماز کا ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اب میرا حکم یہ ہے یہاں سے نکلو، مکہ سے نکلو اور پہنچو مینا کے اندر، اب 5 نمازیں وہاں پر ادا کرو۔ بندہ کہے اللہ مسجد حرام کے اندر، مکہ شہر کے اندر ایک نماز کا 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے، میں اطمینان کے ساتھ رہ رہا ہوں، یہاں پر لاکھوں نمازوں کا ثواب مل رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اب تجھے میرا حکم یہ ہے اب مسجد حرام کی نمازیں چھوڑنی پڑیں گی، اب مکہ شہر چھوڑنا پڑے گا، اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، باہر میدان کے اندر مینا کے اندر جانا پڑے گا، وہاں پر 5 نمازیں ادا کرنی پڑیں گی، اب یہ ثواب کو چھوڑنا پڑے گا۔ فرمایا 5 نمازیں مینا کے اندر ادا کر لی، اب یہ حکم ایسا ہے، اب ہم تمہیں یہ حکم دے رہے ہیں اب مینا سے بھی نکلو، مینا سے بھی کوچ کرو، ایک ایسے میدان کے اندر چلے جاؤ جو میدان تحت نگاہ تک پھیلا ہوا ہے، نہ کوئی وہاں پر عمارت موجود ہے، نہ وہاں پر کوئی سایہ موجود ہے، وہاں پر چلے جاؤ، وہاں پر پورا دن گزارو، اگر دھوپ ہے دھوپ بھی برداشت کرو، اگر گرمی ہے گرمی بھی برداشت کرو، اگر سردی ہے سردی بھی برداشت کرو، وہاں پر تمہیں 2 چادروں کے اندر ہی موجود رہنا ہے، وہاں پر اسی حالت میں دیوانوں کی طرح پھرنا ہے۔ اللہ وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا پہلے حکم یہ تھا ظہر کی نماز اس وقت میں ادا کرو، عصر کی نماز اس وقت میں ادا کرو، لیکن اب قانون بدل دیا، اب حکم بدل دیا۔ فرمایا جب عرفات کے اندر پہنچو ظہر کی نماز عصر کی نماز ایک وقت کے اندر ادا کرنی پڑے گی، دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی پڑیں گی۔ پھر نمازوں کے بعد اللہ اب حکم کیا ہے؟ فرمایا کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہو، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے رہو، کھڑے ہو کر تلاوت قرآن کریم کرتے رہو، کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر
کر کرتے رہو، کھڑے ہو کر اللہ کو پکارتے رہو، کھڑے ہو کر دعائیں مانگتے رہو۔ اللہ کب تک؟ فرمایا جب تک غروب آفتاب نہیں ہو جاتا، جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا۔ اللہ پھر کیا کریں؟ فرمایا سورج غروب ہونے کے بعد کیا جلدی جلدی مغرب کی نماز ادا کر لیں؟ فرمایا نہیں نہیں، عام دنوں کے اندر تو حکم یہ ہے سورج غروب فوراً مغرب کی نماز کے اندر جلدی کرو، جلدی جلدی مغرب کی نماز ادا کر لو۔ لیکن اب حکم بدل دیا، فرمایا اب تم یہاں سے بھی کوچ کر لو۔ اللہ اب کہاں جائیں؟ فرمایا اب مزدلفہ میں چلے جاؤ، وہاں پر مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ مغرب عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ یہاں پر ظہر اثر اکٹھی پڑھنی ہے۔ عام دنوں میں حکم کیا ہے؟ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، مغرب عشاء اکٹھی نہیں پڑھ سکتے، ظہر اثر اکٹھی نہیں پڑھ سکتے۔ لیکن اللہ نے کہا قانون بدل دیا ہے۔ مقصد یہ ہے تمہیں پتہ ہو کہ یہ حکم میرا چلتا ہے، میرا حکم میرا دل کرے میں تمہیں الگ الگ نماز پڑھنے کا حکم دوں، میں چاہوں اکٹھی نماز پڑھنے کا حکم دوں، حکم میرا ہی چلے گا۔ فرمایا اب فرمایا مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ حکم یہ ہے کہ سورج غروب ہونے کے بعد اگر اندھیرا کرو گے کہ تارے نکل آئیں نماز مکروہ ہو جائے گی، مغرب کی تاخیر کرو گے مغرب کی نماز مکروہ ہو جائے گی۔ اللہ پڑھ لیں؟ فرمایا نہیں، اب یہاں سے نکلو، عرفات سے نکلو اور مزدلفہ میں پہنچو۔ اللہ وہاں پر نماز مغرب کی، فرمایا جب عشاء کا وہاں پہنچو گے اب عشاء اور مغرب کی نماز اکٹھی ادا کرنی، مغرب اور عشاء اکٹھی ادا کرنی ہے۔ فرمایا اللہ پھر فرمایا رات وہاں گزارو، پھر مینا میں 3 دن قیام کرو، اور 3 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ فرمایا روزانہ 7 کنکریاں جمرات کو وہ شیطانوں کو مارنی ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر کے آدمی جاتا ہے، اللہ سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا یہ عبادت ایسی عبادت ہے، یہ دیوانوں کی طرح عبادت ہے۔ جب بندہ دیوانہ ہو جاتا ہے کسی کی محبت میں، اس کو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کو رات دن کا پتہ نہیں چلتا، صبح و شام کا پتہ نہیں چلتا۔ فرمایا حج اللہ کی ایسی عبادت ہے، اللہ کے ساتھ محبت کا جذبات کا اظہار کرنے والی دیوانوں کی طرح یہ عبادت ہے کہ اس دیوانگی میں آپ نے وہاں پر اللہ کو پکارنا ہے، گرمی ہو سردی ہو آپ نے اسی حالت میں وہ وقت گزارنا ہے، شیطانوں کو کنکریاں مارنی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ کیسی اللہ نے عبادت رکھی ہے۔ فرمایا یہ ساری عبادت حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کے خاندان کے ساتھ متعلق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو یہ عبادت عاشقانہ عبادت ہے۔ جس آدمی کے پاس، جس آدمی کو اللہ نے استطاعت دی ہے حج کرنے کی، اگر وہ حج نہیں کرتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا پاک ارشاد ہے پھر وہ چاہے یہودی ہو کر مرے چاہے عیسائی ہو کر مرے، جس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، کس پر حج فرض ہے؟ جس آدمی پر آنے جانے کا، حج پہ آنے جانے کا پیسے ہوں، سفر کا کرایہ ہو، وہاں پر رہ کر کھانے پینے کا انتظام کا خرچہ ہو، اور 40 دن 30 دن اس نے جو باہر رہنے ہیں، اس کے پیچھے گھر والوں کے پاس بھی اتنے پیسے ہوں کہ ان کا آسانی سے وہ مہینہ 40 دن گزر جائیں، تو اس پہ حج فرض ہے۔ آج ہم نے کہا جی ہم نے اپنی ابھی بچے کی شادی کرنی ہے، بیٹی کی شادی کرنی ہے، ابھی ہم نے مکان بنانا ہے، ابھی ہم نے بزنس سیٹ کیا ہے، تھوڑا سا بزنس کو چلنے دو، یہ تعویلیں ہیں۔ اگر حج فرض ہے تو یہ کوئی آپ کی تعویل جو ہے نہیں آئے گی۔ کیوں؟ شادی پہ خرچہ اسلام نے تو نہیں کہا کہ اتنا خرچہ کرو، یہ تو ہم نے خود رسموں کے ذریعے شادی پہ خرچہ کرتے ہیں۔ اسلام نے تو نہیں کہا کہ بڑی بڑی کوٹھیاں بناؤ، جھونپڑی کے اندر رہ کے بھی گزارا ہو سکتا ہے۔ تو حج اگر فرض ہے، اگر آدمی حج نہیں کرتا تو گناہگار ہوتا ہے۔
اور جو آدمی حج کرتا ہے اس کی پورے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے پورا کرتے ہوئے تو فرمایا حج مقبول حج کا اتنا ثواب ہے جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے ابھی جنم لیتا ہے پاک ہوتا ہے گناہوں سے، اس طرح وہ آدمی حج سے جب واپس آتا ہے تو ایسے ہو کے آتا ہے گناہوں سے پاک۔ وہاں پہ ہر قدم پہ نیکیاں مل رہی ہیں، ہر قدم پہ گناہ معاف ہو رہے ہیں، ہر قدم پہ درجات بلند ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے اگر حج فرض ہو پھر تاخیر نہیں کرنی چاہیے، حج کرنا چاہیے، وہاں کی برکات سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ 4 دن کی زندگی ہے، بیت اللہ کی زیارت کا شوق، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شوق اپنے دل کے اندر پیدا کیجئے اور جانے کی کوشش کیجئے۔ یاد رکھیے بندہ پیسے سے نہیں جاتا، بندہ تڑپ سے جاتا ہے، بندہ محبت سے جاتا ہے۔ جن کو شوق ہوتا ہے، کئی ایسی مثالیں موجود ہیں، کپڑے سلائی کر کے ان سلائیوں کو جمع کر کے ان پیسوں کو جمع کر کے لوگ عمرے اور حج کرتے ہیں۔ اور کئی بد نصیب میرے بھائی ایسے ہیں کہ پیسے ہونے کے باوجود نہیں جاتے۔ کتنے بد نصیب ہیں، اور وہاں جاؤ تو صحیح جہاں پر میرے آقا مدنی کے قدم لگے ہیں، اور وہاں اس حجر اسود کو بوسہ تو دو جس حجر اسود کو میرے آقا مدنی نے بوسہ دیا ہے۔ وہاں کی بہاروں کو دیکھو، وہاں کی بہاروں کو، وہاں کی رحمتوں کو لوٹو، اور ایسے بن کر آؤ گے، ہر گناہ سے پاک ہو کر آؤ گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حج بیت اللہ کی زیارت، روضہ رسول کی زیارت مقبول بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔